السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناتوں کے بارے میں سوال و جواب کا سلسلہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا، میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا جنات کے بارے میں، تو کچھ کامنٹس مجھے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیک ہے، جنات ونات کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، دو طرح کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جناتوں کو جو ہے نا حد سے زیادہ ہوائی جہاز بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو ہر چیز میں جنات نظر آتا ہے، ان کو ہر چیز میں سحر اور جادو نظر آتا ہے، ہر چیز سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بس ہر ٹائم جنات جنات جنات۔ انہوں نے جو ہے نا، کچھ بھی غلط ہو رہا ہے بس جنات، کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے تو بس جنات۔ تو ایک تو وہ گروپ ہے ہمارے سماج میں، تھوڑی سی چھینک بھی آ جائے تو ان کو ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ ایک وہ گروپ ہے جو جنات کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جنات کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ دونوں ہی گروپ غلط ہیں۔ نہ تو جناتوں کو اتنا سمجھو جیسے کہ بس ہر چیز میں آپ کو جنات نظر آنے لگے، دوسرا یہ کہ آپ جنات کا سرے سے انکار ہی کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ جنات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنات، ہے نا۔ کبھی کبھی ایک دو واقعات جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، کسی کے اوپر جنات حاوی ہو گیا، تو بالکل یہ سچ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اتنا بھی غلط نہیں ہے جتنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناتوں کی خبریں واقعات فیک ہیں، جنات کچھ نہیں ہوتے، ایسے ویسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جنات اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنات جو ہے نا، وہ کسی کو قبضے میں بھی لے سکتے ہیں۔ کیسا قبضے میں لینا؟ یعنی ان کو کڈنیپ بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ لو اچھے طریقے سے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ خبریں، نیوز رپورٹر لگے پڑے ہیں، پولیس لگی پڑی ہے، ایجنسیز لگی پڑی ہیں، لیکن ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کریں گے تو میرے خیال میں 8-10 سالوں میں آپ کے علاقے میں بھی ایک دو واقعات ایسے گزرے ہوں گے کہ وہ آدمی غائب ہوا، اس کا پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا، آخر کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تلاشیں چل رہی ہیں، پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ جنات نے اس کو کڈنیپ کر لیا ہو، جنات نے اس کو اغوا کر لیا ہو۔ جیسے جنات انسانوں کی بستی میں آ سکتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی جناتوں کی بستی میں جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جس میں سے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آخر وہ گیا کہاں۔ تو کافی دن ہو گئے، مل ہی نہیں رہا ہے، تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ تو اس کی جو بیوی ہے نا، وہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ امیر المؤمنین، میرا شوہر تو غائب ہے، لاپتہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، تبھی تم جاؤ، ہم تمہارے گھر والوں سے پتہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو بلایا اس آدمی کے، اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، وہ لاپتہ تو ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اس کی بیوی سے کہا کہ تم 4 سال انتظار دیکھو۔ 4 سال انتظار کیا۔ 4 سال جب انتظار کرنے کے بعد بھی وہ شخص واپس نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ تم اب دوسری جگہ نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ دوسری جگہ جب نکاح کر لیا تو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ شخص واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، یہ تو میری بیوی ہے، دوسرا نکاح کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بیٹھو ذرا، یہ بتاؤ اتنے سال تم غائب کہاں تھے؟ ارے بھائی، تمہاری بیوی ہے تو خیر خبر بھی تو لینا چاہیے نا، کہ بیمار ہو رہی ہے، صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا چاہیے۔ تم تو ایسے غائب ہوئے کہ تم نے کوئی خیر خبر ہی نہیں دی، نہ اپنی دی نہ کسی کی خیر خبر لی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میں مجبور تھا، میری پریشانی تھی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا پریشانی تھی؟ تو بتانے لگا کہ میں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، تو جناتوں نے مجھے اغوا کر لیا، جناتوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا، اور کڈنیپ کر کے انہوں نے مجھے بندک بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ تو میں 4 سال ان کی قید میں رہا۔ پھر کیا ہوا، چونکہ وہ جنات غیر مسلم تھے، کافر تھے، تو ان کی ایک مرتبہ مومن جنوں سے جنگ ہوئی، تو
مومن جنات ان پر حاوی ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا ان کو مار بھگایا. تو میں کڈنیپ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے چھوڑا, اور چھوڑنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان کو قید میں رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اور پھر جناتوں کی ایک جماعت مجھے چھوڑنے آئی. رات میں جب میں چلتا تھا تو وہ انسانوں کی شکل میں میرے ساتھ ہو جاتے تھے اور مجھ سے باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے, اور جب دن ہوتا تھا تو بگولے کی شکل اختیار کر کے وہ میرے ساتھ رہتے تھے, اور بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا تم کھاتے کیا تھے؟ تو بتانے لگا کہ جنات جو جس ہڈی پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ تو غیر مسلم جناتوں کی خوراک ہے, اور جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مومن جناتوں کی غذا ہے. تو پوچھا حضرت عمر نے پیتا کیا تھا تو؟ بتانے لگا کہ میں ان کے ایک خاص قسم کا ایک مشروب ہے وہ پیتا تھا میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تمہیں اختیار ہے, چاہو تو تم اپنی بیوی کو واپس لے لو یا اس کا مہر تم اپنے پاس رکھ لو. تو اس طرح کا واقعہ ہے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا تو وہ اچانک غائب ہو گیا تھا. کئی سال غائب رہنے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ جناتوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. تو اس کا ایک خاص نام تھا, وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو کہا جاتا تھا کہ فلاں کی کہانیاں اس کی کہانیاں قصے جناتوں کے بڑے مشہور تھے. تو ایسا نہیں ہے, جنات جو ہے نا وہ ہماری بستیوں میں آ سکتے ہیں اور اب ہم بھی ان کی بستیوں میں جا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی نے جو صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں ہے نا, کہ آپ صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھو, کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو, ٹوائلٹ میں جاؤ یہ دعا پڑھو, جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو یہ دعا پڑھو, ہے نا. آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں, یہاں تک کہ دروازہ جب بند کرو تو یہ دعا پڑھو, گھر سے جب نکلو تو یہ دعا پڑھو, گھر میں جب داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, ہے نا. تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں صبح سے شام تک کی, حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا حضور نے کہ اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کو شروع کرو. ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی بڑی ترغیب اسلام میں دی گئی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ جب بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کیا جائے گا تو پھر اس کام میں جنات کی شرکت اور شیطان کی شرکت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو ایک دوسری مخلوق ہے جنات, اس کے شر سے ہم سب محفوظ رہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دعائیں پڑھنا, اب ہم لوگوں نے دعائیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو دعائیں پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے, ایک تو اجر و ثواب سنت پر عمل کرنے کا ملے گا وہ الگ, لیکن اس سے انسان کی حفاظت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. بعض دفعہ جیسے ہم بیماریوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں, اسی طرح سے جناتوں کے شر سے بھی ہم آزمائے جاتے ہیں. تو دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیے آپ. تو جنات اغوا بھی کر سکتے ہیں, کڈنیپ بھی کر سکتے ہیں, اس لیے صبح شام کی دعائیں ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واقعہ تھا جس کے ذریعے میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور حل بھی بتاتا چل رہا ہوں میں ساتھ ساتھ کہ دیکھو ان چیزوں کا حل یہ ہے, ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. تو شروع میں نے کہا تھا کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو جناتوں کو بس ہر چیز میں جنات نظر آتے ہیں, ایک گروہ وہ ہے جناتوں کو سرے سے انکار کرتا ہے. تو یہ دونوں گروپس غلط ہیں. جناتوں کی حقیقت ہے نا, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی زیادہ بڑا چڑھا کے دکھائی جاتی ہے, اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل حقیقت ان کی سرے سے ہو ہی نہ, جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں. دونوں غلط ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں, مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.